باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین وقار، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، وہ رزق کی تنگی کے اسباب کے متعلق ہے کہ انسان شب و روز محنت کرتا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے رزق میں برکت نہیں آتی، اس کے کام اکثر ادھورے رہتے ہیں، گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ رزق کی برکت کیسے ملتی ہے اور نوسط کس طرح آتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بھی انسان اپنے ناخن تراشے اور ناخن کو اپنے گھر میں پھینک دے تو تراشے ہوئے ناخنوں کے پھینکنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رزق کی بے برکتی ڈال دیتا ہے، نوسط آ جایا کرتی ہے، بے برکتی مقدر بن جاتی ہے۔ اور جس گھر میں کوئی بھی مرد یا عورت ناپاک جسم میں ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے تو وہ بھی بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں اس کا رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ مثلا قرآن مقدس کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی میرے ذکر سے منہ پھیرا، اعراض کیا، ذکر سے منہ پھیرا، تو میں نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا۔ چاہے وہ لاکھوں کا کاروبار کر رہا ہوگا، لیکن رزق کی تنگی اس کا مقدر بن جائے گی۔ جو بھی ذکر الہی سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے باغی ہے اور غفلت کا شکار ہے کہ رب کو یاد نہیں کرتا، رب کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم نے اس کی رزق کو تنگ کر دیا۔ صرف یہ تو دنیا میں ہے کہ رزق کی تنگی مل گئی، مقدر بن گئی رزق کی تنگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اس بندے کو جو ذکر الہی سے منہ پھیرتا ہے، اس بندے کو دنیا میں رزق کی تنگی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور قیامت والے دن اس بندے کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھے گا معاشر والے دن۔ قالا، وہ بندہ عرض کرے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ قد کنت بصیرا، حتیٰ کہ میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، مجھے جب موت آئی میری آنکھوں کا نور صحیح سلامت تھا، پھر جب میدان معاشر کی طرف مجھے اٹھایا جا رہا ہے، اب مجھے اندھا کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں دو چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جو ذکر الہی سے منہ پھیرتا ہے، ایک تو اس کا رزق تنگ کر لیا جاتا ہے، اور دوسرا قیامت والے دن میدان معاشر میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آئے، ہمارے رزق میں برکت آ جائے، تو ایک تو ذکر الہی کا کرنا اپنا معمول بنا لیجئے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے،
نماز بھی حاکم صلاۃ الذکری، بہترین ذکر کا طریقہ نماز ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر الہی اپنا معمول بنا لیجئے تو اللہ تبارک و تعالی ذکر الہی کے صدقے ہمارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ اور دوسرا جو میں نے پہلے عرض کی، اپنے ناخن تراشنے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے ناخن تراشے ہوئے زمین میں دفن کر دیے جائیں، کہ اس سے نوست گھر میں آتی ہے اور بے برکتی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کر